اس میں بیسیکلی جو الزام ہے اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کلثوم بزدار، ان کا نام بھی معاف کیجیے گا کہ وہ بزدار فیملی سے ہی ان کا تعلق ہے، قبیلے سے، اور کلثوم بزدار ہی وہ کہلوائی جاتی ہیں تونسا میں، اور وہ ایک رہائشی گرلز ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹرس ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو نوکریوں کا جھانسا دے کر 45 کروڑ روپے کی جو ہے وہ فراڈ کا الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے، جس کے اندر خاتون کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کمیشن رکھ کے باقی پیسے جو ہیں وہ مبینہ طور پر عثمان بزدار صاحب کے بھائی کو ادا کیے۔ اور اس ویڈیو میں جو میں آپ کو دکھاؤں گی، اس میں انہوں نے 13 کروڑ روپے کے جو ہے وہ پیسے لینے کا اعتراف کیا ہے کہ 13 کروڑ روپے میں نے ان کے لیے اکٹھے کیے تھے۔ اور لیکن جو متاثرین ہے اس وقت تونسا کے ہر بڑے چھوٹے چوک کے اندر جو ہے وہ متاثرین احتجاج کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کو فیک نوکریوں کے آرڈرز بھی جاری کیے گئے۔ میرے پاس وہ آرڈرز کی کاپیاں بھی موجود ہیں۔ مجھے 2 دن سے اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ کون صاحب ہیں، کون لوگ ہیں جو یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ بھیج رہے تھے یا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے نام کی جو ہے وہ شناخت بھی نہیں دی اس حوالے سے، لیکن اس میں انہوں نے جو فیک لیٹرز جب جاری ہوئے اور پچھلے ہفتے متاثرین کو معلوم ہوا کہ یہ فیک لیٹرز ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کلثوم صاحبہ سے دوبارہ رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے یہ فیک لیٹرز ہیں اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مبینہ طور پر وہ پرنسپل صاحبہ جو ہیں وہ جن لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ ان کے پاس گئیں اور جا کر انہوں نے کہا کہ مجھ سے لوگ جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس عورت نے کہا اور ہمیں نوکریوں کا جھانسا دیا گیا۔ یہ جو فیک آرڈرز ہیں اس کی انکوائری کون کرے گا؟ کیا کلثوم ہنا کو دوبارہ عمران خان کی طرح جو اس کی عادت ہے وہ بزدار صاحب کر رہے ہیں کہ اپنے قربانی کا بکرا بنا کر اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں، اپنے جو چہیتے لوگ ہیں، ان کو آپ بچا لیں گے؟ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ انصاف کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک خاتون ہو کر وہ کہہ رہی ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس نے لوگوں کو کچھ کو پیسے واپس بھی کیے ہیں، لیکن یہ کروڑوں روپے کی مالیت کا معاملہ ہے۔ اس میں ابھی تک جن لوگوں کے نام وہ لے رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ لوگ شامل ہیں، ان کو آج تک اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور جو صحافی اس بارے میں وہاں پہ لوکل بات کرتا ہے اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ صدام صاحب جو ہیں، جو وہاں کے لوکل صحافی ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کو کیوں تھانہ تونسا سٹی میں بند کیا گیا کہ اس نے یہ ویڈیو جو ہے یہ اپلوڈ کی؟ اور یہ عجیب بات ہے، جہاں جہاں نوکری چوری کرنے کی بات آئے گی، جہاں نوکری بیچنے کی بات آئے گی، وہاں عثمان بزدار صاحب کا نام آتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا، اس کے بعد مجھے عثمان بزدار صاحب نے ایک جو ہے وہ نوٹس بھیجا کہ وہ مجھے کورٹ میں لے جائیں گے۔ میں انتظار ہی کرتی رہی کہ مجھے کورٹ میں لے جائیں۔ اس وقت بیوروکریسی میں بڑے سے بڑے عہدے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے عہدے تک جو ہے وہ تب بھی لوگ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے دے کے آئے ہیں، ہم کروڑوں روپے رشوت دے کے آتے ہیں۔ ذرا وہ آخری ویڈیو بھی چلائیے جس کے اندر یہ محترمہ کو کل جو ہے کلثوم ہنا صاحبہ کو ڈیوٹی جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ڈیوٹی جج کے سامنے پیش ہوتے وقت انہوں نے جو ہے وہ کیا بیان دیا، یہ بیان بھی وہاں پر وہاں کے لوکل صحافیوں نے ریکارڈ کیا، اور کسی کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، اور اسی لیے مجھے انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے ہماری آواز بھی پہنچائیں۔ اگر اس خاتون نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، وہ اریسٹ ہو گئی، اس پہ ایف آئی آر ہو گئی۔ باقی جو اس کے لوگ ہیں جو اس معاملے کے اندر شامل ہیں، جو جن لوگوں کے فرنٹ مین کا کردار اس محترمہ نے ادا کیا، ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق عثمان بزدار صاحب کی فیملی سے ہے۔ مبینہ طور پر کیا عثمان بزدار صاحب کے ایک بھائی، ایک کزن اور ایک صلاح الدین صاحب جو ان نے نام لیا ہے، وہ یونین کاؤنسل کے کوئی چیئرمین بھی ہیں، اور مبینہ طور پر ان کو عثمان بزدار کا فرنٹ مین کہا جاتا ہے، اور جہاں پیسوں کے لین دین کی بات ہے وہاں پہ ان موصوف کا نام جو ہے وہ ضرور لیا جاتا ہے۔ ذرا وہ تیسری ویڈیو چلائیے جی۔